اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں کو میری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ رب العزت سب کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ جی محمد یاسر اشفاق کا تھوڑا سا تعارف۔ یاسر اشفاق کے والد محترم محمد اشفاق گجر کسانہ، اپنے مبین اسلم کے یہ کزن ہے، کسانہ فیملی سے تعلق ہے، گجر ہیں یہ، اور دو چک جنوبی سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسر بھائی، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کی بات چیت جو ہم کریں گے وہ آپ اردو میں کریں گے یا پنجابی میں؟ جیسے آپ کی مرضی ہوئی ویسے انشاءاللہ بات کرتے چلیں جائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حاج صاحب، میرا پورا نام جو ہے وہ محمد یاسر اشفاق ہے، اور دوسری جو آپ نے پوچھا ہے کہ پنجابی میں بات کرنی ہے یا اردو میں، مکس ہی کر لیں گے بات، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ یاسر بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کدھر کی ہے اور بچپن کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ۔ یاسر بھائی، آپ اپنی فیملی کا مختصر تعارف کرائیں ہمیں۔ جی حاجی صاحب، پہلی گل تو سوری کہ سگنل پرابلم ہے تھوڑی جی، جدی وجہ نال میں ذرا لیٹ رپلائی کر رہا۔ تے پیدائش میری جی دو چک جنوبی دی ہے، اور مزے دی گل ہے کہ ابو مینوں دس رہے سی کہ جدوں میں پیدا ہویا سی تے مطلب یہ کہہ لو کہ ایک ابو کہہ رہے سی کہ زلزلہ آیا سی۔ وہ کئی دفعہ مینوں اس طرح دسدے ہوندے سی کہ جدوں تیری پیدائش ہوئی ہے تے زلزلہ آیا سی، میں کہا سی کہ اللہ خیر ہی کرے جے زلزلہ آیا تے۔ اور باقی چھوٹے ہوندے ہی ایک بچپن دے سر کہ معصوم ہوندا سی بہت زیادہ ہی، شرارتی بالکل کوئی نہیں سی، بالکل چہرے تے معصومیت، کسے نوں چھیڑ چھاڑی نہیں کرنی، بالکل اپنے آپ سے رہنا، بالکل معصوم، کوئی شرارت نہیں، اور یہی چیز ہوندی سی۔ باقی بچپن دا میرے ذہن چ کوئی ایسا خاص نہیں آ رہا ہے۔ جی حاج صاحب، ہم 7 بہن بھائی ہیں، اور بہن بھائیوں میں میرا دوسرا نمبر ہے۔ 4 بہنیں اور 3 بھائی ہیں ہم۔ یاسر بھائی، آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ کون سے اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی پرائمری کس اسکول میں پڑھے ہیں، اسکول کالج کس اسکول میں پڑھے ہیں، یہ بتائیں ہمیں۔ یاسر بھائی، آپ کی فیملی بڑی سپورٹس کے ساتھ سخت لگاؤ ہے ساری کو، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کرکٹ کا آغاز کب کیا، آپ کو کرکٹ کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور آپ کی فیملی میں کوئی کرکٹر تھا پہلے؟ جی حاج صاحب، ایجوکیشن میری جڑی ہے وہ گریجویشن ہے، بی اے کیتے ہویا ہے میں، اور پہلے کہ جڑی میری سٹارٹ سٹڈی ہے وہ منڈی سکول سی، الحلال سکول، مبین اسلم اور میں اتھے اکٹھے ہی پڑھے ہیں۔
ਅਲ ਹਲਾਲ ਸਕੂਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਲ ਹਲਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੱਕ ਜਨੂਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੱਕ ਜਨੂਬੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੀਂ ਔਰ 10ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪਾਇਲਟ ਸਕੂਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਫਾਲੀਆ ਰੋਡ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੇ ਆਈਕਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਕਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਾਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੀਜ਼ੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਰੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੇਅਰ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਚੱਕ ਵਸਾਵਾ ਆਦਿ ਚਰੋਂਡ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਔਰ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੱਕਿਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 33 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਲੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮਕਬੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਲੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 33 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20 ਮੈਚ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਬੀਨ ਅਸਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ। यासर भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया, उसके बहुत सारे मराहल रखे हैं, बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा। तो आप हमें ये बताएं कि आप बचपन में सीरियस रहते थे या बहुत ज़्यादा शरारतें करते थे? ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਔਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਯਾਸਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असल मसला यार सिग्नल ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਿਗਨਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਛੱਤ ਆਏ ਵਾਈਫਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਸਰ ਭਾਈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? जी भाई साहब, क्रिकेट के अलावा जो मोस्टली अगर कोई टाइम अगर हमें मिल जाता था फ्री टाइम में, तो मैं ज़्यादातर मूवीज़ देख लेता था, बुक्स वगैरह पढ़ लेता। और यही
موسٹلی تو میں فرسٹ جو میری پرائرٹی ہے میں پریفر کرتا تھا تو وہ کرکٹ کو ہی کرتا تھا کھیلنے کو، یا میں میچز زیادہ دیکھ لیتا تھا پاکستان کے میچز، یا کوئی بھی کسی قسم کی کہہ لیں کہ کرکٹ ہو میں وہ دیکھ لیتا تھا، اور اس کے علاوہ تو بس کرکٹ ہی کھیلی ہے۔ جی حاج صاحب، آئیڈیل ایز سچ تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا جو شوق تھا وہ یہی تھا کہ میں ایک اچھا پلیئر بنوں۔ آئیڈیل میرے سامنے کافی پلیئرز تھے جن کو میں رکھتا تھا، شاہد افریدی، جو 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 کہہ لیں کہ اچھی ہٹنگ کرتے تھے، میرے وہ فیوریٹ پلیئر تھے، آصف علی، شاہد افریدی۔ اسی طرح میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میں ایک اچھا پلیئر بنوں اور بگ ہٹر بنوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں یاسر بھائی، ماشاء اللہ آپ بہت اچھے کرکٹر ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کا حیدری کرکٹ میں فیوریٹ ترین کرکٹر کون سا ہے؟ سر اگر تو بہترین بیٹسمین میں دیکھا جائے تو مبین اسلم، ون اینڈ اونلی دی گریٹ پلیئر، بہت ہی اچھا پلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بگ ہٹر ہے، اور بڑی سب سے بڑی بات ہے کہ بڑی لمبے کہہ لیں کہ چھکے لگاتا ہے۔ اور فیوریٹ پلیئر میں یہی کہہ لیں کہ فیوریٹ میں ایک کو تو نہیں کہوں گا، فیوریٹ میں جو زبردست ہٹنگ کرتے ہیں اور وہ میرے فیوریٹ ہیں، جیسے بشارت بھائی، سجاد اور مبین اسلم۔ زیادہ فیوریٹ اس لیے ہیں کہ ان کی جو ہے کہہ لیں کہ بیٹنگ، ان کی ہٹنگ جو ہے، ہٹنگ سٹائل جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو بالنگ میں دیکھا جائے تو بالنگ میں ریحان حشمت ہے، نعیم خالد ہے، یہ بڑے اچھے بالر ہیں۔ تو بیٹسمین میں میرے فیوریٹ یہ مبین اسلم، بشارت بھائی، سجاد، بیٹنگ سٹائل ان کا مجھے بہت پسند ہے، یہ میرے فیوریٹ ہیں۔ یاسر بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کرکٹ کے علاوہ اور کس چیز کا زیادہ شوق ہے، یعنی جو آپ کی مشغلہ کہہ لیں، آپ کی ہابی کہہ لیں؟ سر کرکٹ کے علاوہ مجھے اور ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ کرکٹ کے علاوہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر مجھے فری ٹائم ملے تو میں موویز وغیرہ دیکھ لیتا ہوں۔ محنت کرنا، یہ کہہ لیں کہ ہر کام میں دل لگا کے کام کرنا، اور فارغ ٹائم میں اگر مجھے فری ٹائم ملتا ہے تو میں اس میں بکس وغیرہ اور موویز وغیرہ دیکھ لیتا ہوں۔ کرکٹ کے علاوہ میری اور کوئی ایسی ہابی نہیں ہے، بس یہی کہہ لیں کہ کرکٹ ہی ہے سب کچھ۔ یاسر بھائی، انسان کی زندگی میں بہت سے یادگار لمحات آتے ہیں، تو آپ کے بھی زندگی میں بہت سے یادگار لمحات ہوں گے، تو آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ نے حیدری کرکٹ کی جانب سے پہلا میچ کھیلا وہ آپ کو یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو آپ کی فیلنگ کیا تھی؟ یاسر بھائی، ابھی تو یادگار چیزوں کی بات ہو رہی ہے، آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی یادگار ترین میچ کون سا تھا؟ خواہ وہ آپ کی پرفارمنس کے لحاظ سے ہو یا آپ کی ٹیم اس میں جیت گئی ہو، تو میچ آپ کو آج تک نہیں بھولا ہو۔ جی سر، جو حیدری کی پہلا میچ مجھے یاد تو نہیں ہے کہ کب کھیلا ہے، لیکن سٹارٹ کیا ہے جب مجھے یاد ہے کہ اگر میں نے سٹارٹ کیا ہے تو حاجی شہزاد صاحب ہے، ان کی قیادت میں ہی صحیح کرکٹ کھیلی ہے، جا کے وہیں سے سٹارٹ کیا ہے۔ پہلے تو ہمارے اپنے میں گاؤں میں کھیلا کرتا تھا، تو حاجی شہزاد کے ہوتے ہوئے ہم نے کرکٹ کھیلی ہے ان کی قیادت میں۔
نعیم خالد اور ہادی شہزاد کی قیادت میں ہی. تو مجھے ایک یادگار یہ کہہ لیں کہ واسو کے ساتھ میچ تھا. 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اور بیٹنگ میں تھا, اور یہ کہہ لیں کہ واسو کا ایک بڑا ہی اچھا عامر لڑکا ہے, بڑا زبردست بالر ہے اور آل راؤنڈر کہہ لیں اسے, اور اس کا ایک بھائی تھا مصطفیٰ, بڑی سپیڈ بال کرتا تھا. تب میں نے اگر نعیم خالد کو یاد ہو یا شہزاد بھائی کو, حاجی شہزاد صاحب کو یاد ہو, میں نے اس وقت 8 چھکے لگائے تھے. بڑی کمال کی بیٹنگ کی تھی اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ میں نے بھی کچھ کر کے دکھایا ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. وہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا. یاسر بھائی, کرکٹ میں آپ کا بیڈ ڈے, یعنی جس کو آپ بھولنا بھی چاہتے ہیں تو بھول نہیں سکتے, یعنی اتنی بری پرفارمنس آپ کی یا آپ کی ٹیم کی طرف سے ہو جو آج تک آپ نہیں بھولے. سر ایک میچ تھا ہیلا میں, سمٹڈ پچ تھی اور میچ تھا سیویا ٹیم تھی اس کے ساتھ میچ تھا. اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ آخری اوور میں 6 سکور چاہیے تھا دوسری ٹیم کو. میں بالنگ نہیں کرتا تھا اس ٹائم, پارٹ ٹائم بالر تھا, کیونکہ اس وقت نعیم خالد اور ریحان, مبین اسلم یہ بالنگ کرتے تھے. تو تب آخری اوور میں 6 رنز رہ گئے تھے. لیفٹ ہینڈر بیٹسمین تھا, سمٹڈ پچ تھی, اور مبین اسلم اور نعیم خالد نے مجھے کہا کہ آپ ہی اوور کرو گے, اور کرو کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے پورا بھروسے کے ساتھ مجھے اوور دیا اور مجھے پورا کانفیڈنٹ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ اوور کرو. تو میں نے اوور کیا تھا اور 6 سکور, 5ویں بال پہ بھی وہ کیچ اوپر نکل گیا تھا, کیچ نکل گیا تھا کہہ لیں کہ, اور 4 بالیں جو میں نے اسے بیٹ کروا دی تھی. اور بڑی کمال کی وہ کہہ لیں کہ یادگار میرے لیے تھا. اور تب ہم ایک اوور کہہ لیں کہ 6 سکور تھا, وہ جیتے ہوئے تھے بڑے آرام کے ساتھ, لیکن میں نے ان کے منہ سے میچ کھینچ لیا تھا. سر بیڈ ڈے اگر آپ کہیں تو میرا خیال ہے کافی بیڈ ڈے گزرے ہیں ہمارے. ابھی کرنٹ بھی آپ کہہ لیں کہ میرے کافی بیڈ ڈے گزر رہے ہیں بیٹنگ کے حوالے سے. اور میں ایک بات آپ سے شیئر کروں گا کہ اعلیٰ میچ کھیلنے کے لیے گئے تھے ہم, وہاں پہ بائی کا سکور رکھا ہوا تھا, بائی کا نا, تو میں نان سٹرائکر کھڑا تھا. تو جب ایک دفعہ تو میں آگے نکل گیا, پھر دوبارہ سے میں پیچھے آ گیا, بالر سٹارٹ کے لیے نکلا جب, تو میں آگے نکل چکا تھا. اس کے بعد پھر میرا دھیان نہیں تھا اس طرف. اس کے بعد میں نا جب دوبارہ سٹارٹ کی طرف گیا بالر, میں باہر کریز سے باہر کھڑا تھا اور موبائل پہ شاید چیٹ کر رہا تھا, کچھ ایسا ہی تھا. اور ویسے ہی کھڑا تھا, میں کریز سے باہر تھا, اور پیچھے سے بالر نے آ کے مجھے رن آؤٹ کر دیا. وہ مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا تھا اس وقت, اور وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. یاسر بھائی, ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ گراؤنڈ ہوتا ہے, تو آپ کا فیوریٹ گراؤنڈ کون سا ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے, اور اس کی وکٹ بھی آپ کو پسند ہے, تو وہ ہمیں بتائیں جو آپ کا فیوریٹ گراؤنڈ ہے. ویری سوری, سگنل پرابلم آ رہا بار بار. تو یاسر بھائی کرکٹ تو ویسے بھی سنتا رہا ہوں میں بھی. بادشاہوں کا کھیل ہے, شہزادوں کا کھیل ہے, کبھی پانی کا وقفہ, کبھی چائے کا وقفہ, کبھی کھانے کا وقفہ. تو ابھی آپ بھی بریک لے لیں, میں نماز پڑھ کے 20 منٹ تک انشاءاللہ دوبارہ شروع کرتے ہیں انٹرویو. تو آپ نماز پڑھ لیں یا کھانا کھانا تو وہ کھا لیں. تو میرا کوشچن ویسے آپ سے یہ ہے, پہلے تو میں نے بتایا نا فیوریٹ گراؤنڈ, اسی طرح ہر انسان کا کوئی نہ کوئی
فیوریٹ گراؤنڈ نہیں ہوتا، یعنی وہ آدمی ادھر کھیل کے اچھا محسوس نہیں کرتا، اس ادھر کا ماحول یا ادھر آدمی کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے آدمی اس گراؤنڈ کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ کا جو فیوریٹ گراؤنڈ ایک طرف ہو گیا، ابھی یہ بتائیں جو اس گراؤنڈ کو بالکل لائک نہیں کرتے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی باقی کا باتیں 20 منٹ کے بعد ہوتی ہیں۔ یہ 2-3 باتیں جو میں نے بتائی ہیں ان سے آپ ان کا جواب دیں تو انشاءاللہ 20-25 منٹ بعد انشاءاللہ۔ سر فیوریٹ گراؤنڈ تو میں اپنے بریزے کی طرف سے میں لاہور کھیلنے کے لیے گیا تھا، وہاں پہ بڑی زبردست پچ تھی، میں ہارڈ بال کھیلا تھا، اپنے کلب کی طرف سے ادھر جا کے کھیلا ہوں، بڑی کمال کے گراؤنڈ تھے، اکیڈمیز میں کھیلا ہوں اور بڑے کمال کے وہاں کے گراؤنڈ تھے، بڑا مزہ آیا وہاں پہ کرکٹ کھیل کے، بیٹنگ کر کے بالنگ کر کے بہت انجوائے کیا تھا وہاں پہ، کیونکہ ہر چیز ایک میرٹ پہ ملی ہوئی تھی، تو وہاں پہ بڑا مزہ آیا تھا۔ اور دوسرا دیکھا جائے تو جو ہماری شوگر مل ہے وہاں پہ میں نے میچ کھیلا تھا، شوگر مل میں کہہ لیں کہ سمٹڈ پچ تھی، اور وہاں پہ بڑا زبردست گراؤنڈ ہے، اور وہاں کی پچ جس پچ پہ ویسے بھی سکور ہو جائے وہ پچ ویسے بھی اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ اور دوسرا گراؤنڈ اچھا تھا مونگ والا، وہاں پہ ایک دفعہ کھیلے ہیں، وہ گراؤنڈ بڑا اچھا لگا پچ کے حوالے سے، پچ جس پچ پہ سکور ہو جائے وہ پچ اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسر بھائی، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اور اپنی اس ساری ٹیم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جدھر سے ہمارا یہ سلسلہ منتقل ہوا تھا ادھر سے ہی ہم دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو یاسر بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے کپتانوں کی زیر سایہ کرکٹ کھیلی ہے، اور آپ کی نظر میں حیدری کرکٹ کا لائف ٹائم سب سے بہترین کپتان کون ہے؟ سب سے حج صاحب، سب سے جو کرنٹلی اگر دیکھا جائے تو کرنٹلی اگر سب سے گندا گراؤنڈ اگر کوئی لگتا ہے تو وہ مجھے ابھی چک وساوا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ ابھی تک بیٹ بال کا ملاپ اچھی طرح نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے میں پرفارمنس نہیں دے پا رہا۔ اور دوسرا مجھے سہاوا بلانی ہے جو اس کا گراؤنڈ وہ نہیں اچھا لگتا تھا۔ یہ دو ہی گراؤنڈ تھے۔ سر میں ابھی ذکر کروں گا جی حاجی شہزاد صاحب کا اور نعیم خالد صاحب کا۔ میں ان کی قیادت میں کھیلا ہوں، زیادہ تر تو انہی کی قیادت میں کھیلا ہوں۔ حاجی شہزاد صاحب کی قیادت میں ان کی کیپٹنسی رہی ہے اور ان کی قیادت میں کھیلا ہوں، اور یہ کہہ لیں کہ ان کی قیادت میں بڑا ہی ہم نے کرکٹ کو انجوائے کیا ہے۔ انہوں نے ہماری جو بھی غلطیاں ہوتی تھی بیٹھ کے سمجھاتے تھے، اور ویسے بھی ان کے ساتھ کھیل کے بڑا مزہ آیا، کیونکہ ان کی مینجمنٹ، ان کا سمجھانے کا طریقہ، اور ویسے بھی ادر لائف میں بھی انہوں نے بہت کچھ ہمیں سمجھایا کس طریقے سے چلنا ہے، اور بیٹنگ بالنگ کوئی بھی غلطیاں ہوتی تھیں ہمیں ڈانٹتے بھی تھے، لیکن ہمیں کبھی برا نہیں لگا تھا۔ ان کی کپتانی میں ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا، میں نے خاص کر تو بہت انجوائے کیا۔ اور نعیم خالد صاحب جو ہیں ان کی کیپٹنسی میں بھی کھیلا ہوں، مبین اسلم ان کی کیپٹنسی میں بھی کھیلا ہوں، بہت کہہ لیں کہ بہت انجوائے کیا ہے۔ اور کرکٹ اگر کہہ لیں کہ ہمارے جو کرکٹ کے گولڈن ڈیز تھے وہ وہی تھے جب میں حاجی شہزاد صاحب ان کی جب وہ کیپٹن تھے، اور نعیم خالد صاحب جب وہ کیپٹن تھے، بہت ہی اچھے دن تھے، بڑا انجوائے کیا کرکٹ کو اور بہت زیادہ کرکٹ کھیلی۔ حاجی شہزاد صاحب نو ڈاؤٹ بہت ہی اچھے انسان، بہت ہی اچھا اخلاق، بہت ہی کہہ لیں کہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے والے شخص۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور
ان کو اپنے ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے. اور دوسرے نعیم خالد صاحب، میں ان کے بارے میں کہوں گا بہت ہی اچھے بالر، اور ورائٹی یا بال کرنے کا طریقہ یا بال کو کس جگہ پہ پھینکنا ہے، کس طرح پھینکنا ہے، بال کو سوئنگ کیسے کرنا ہے، ورائٹی سارا کچھ انہی سے سیکھا تھا. نعیم خالد صاحب کی خدمات اور حاجی شہزاد صاحب کی بہت زیادہ خدمات حاصل ہے ہمیں، اور کہہ لیں کہ ان کی قیادت میں بہت زیادہ کرکٹ کھیلی اور بہت زیادہ انجوائے کیا. یاسر بھائی، یہ تھوڑا سا پرسنل سوال ہے لیکن میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں. تو آپ خاص طور پر مجھے بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ اگر شادی شدہ ہیں تو یہ بتائیں کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو، اور آپ کی شادی یہ جو ہے وہ بالکل ارینج میرج تھی، یعنی آپ کے والدین کی مرضی سے ہوئی یا آپ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی؟ جی حاج صاحب، بالکل. جی میری شادی 2015 میں جنوری میں ہوئی تھی، 2015 میں. اور یہ کہہ لیں کہ ارینج میرج ہی تھی ہماری، گھر والوں کی مرضی کے ساتھ. میں نے گھر والوں پہ ہی سب کچھ چھوڑا ہوا تھا کہ جہاں پہ وہ کر دیں گے میں کر لوں گا شادی. اور میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ. میری 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے ماشاءاللہ، اور بڑی اچھی لائف گزر رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یاسر بھائی، آپ بذات خود بہت اچھے فیلڈر ہیں، بہت اچھے بیٹسمین بھی ہیں، بہت اچھے بولر بھی ہیں. تو آپ کو میں کہوں کہ یاسر بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں آل ٹائم حاضری کرکٹ کے 6 یا 7 ٹاپ کے بیٹسمین کون سے ہیں؟ تو آپ ان میں سے کس کس کا نام لینا پسند کریں گے؟ جی یاسر بھائی، اسی طرح آگے آپ اگلا سوال ہے ہمارا آپ سے کہ آپ حیدری کرکٹ کے جو آل ٹائم 6 یا 7 بہترین بولر ہیں وہ آپ کی نظر میں کون سے ہیں؟ جی سر، اگر دیکھا جائے تو اگر پرانا دیکھا جائے، جیسا کہ 98 میں جب کہہ لیں گے 2002 میں 98 میں نعیم بھائی، سر نعیم، ریاض بھائی، ان کی بیٹنگ، ان کو میں کہوں گا کہ اس وقت تو انہیں کو دیکھا تھا. اور ریاض بھائی جو لیفٹ ہینڈر بیٹسمین، بہت کمال کی ہٹنگ کرتے تھے، اور بڑا ہی خوبصورت انداز تھا ان کا ہٹنگ کا، بڑی زبردست بیٹنگ کرتے تھے. اور نعیم بھائی، ان کی بالنگ اور بیٹنگ دونوں دیکھی ہوئی ہے ریاض بھائی کی بھی، لیکن ریاض بھائی کا جو بیٹنگ سٹائل تھا وہ مجھے بڑا پسند تھا. لیفٹ ہینڈر بیٹسمین تھے. اور نعیم بھائی، ان کی بھی بیٹنگ جو ہے مجھے بڑی پسند تھی. بڑی کمال کے بیٹسمین تھے اور بالر بھی بڑے اچھے تھے. بڑی چھوٹا سا سٹارٹ تھا ان کا اور بڑی سپیڈ سے بال کرتے تھے. اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو، اگر اب دیکھا جائے تو مبین اسلم جو ٹاپ پہ ہے، مبین اسلم، سجاد طالب، بشارت حیات، پاجی ہمارے جو ہیں. اس کے بعد مدثر بھٹی، بڑے اچھی بیٹسمین ہے وہ بھی، مدثر بھٹی بھی. اور یہ جو 3-4 ہیں بیٹسمین، یہ مجھے بڑے پسند ہیں، فیورٹ ہیں ہمارے. یہ میرے جو کہہ لیں کہ ان کو میں نام دوں گا. جی حاج صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اگر پہلا دیکھا جائے 98 میں، تو نعیم بھائی، ریاض بھائی، ان کی بالنگ دیکھی ہے، بڑی کمال کی بالنگ تھی، ٹاپ پہ تھے یہ بھی. اور میں انہیں کو نمبر دوں گا ٹاپ پہ. اور جب ابھی کی بات کہہ لیں کہ 2007 2008 5 تک جو بھی ہمارے جو زبردست بالر رہے ہیں، اس میں رانا عابد، نعیم خالد، ریحان حشمت، سجاد طالب، مبین اسلم،
یہ بڑے اچھی ہمارے بالر ہیں، اور سجاد طلب تو بڑے اچھے بالر ہیں اگر بال پیچھے کریں تو، لیکن یہ وکٹوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے اچھے بالر ہیں، بڑے سپیڈی بالر ہیں۔ نعیم اور ریحان زیادہ تر بالنگ تو اگر میں نے دیکھی ہے تو، کیونکہ ان کے ساتھ میں نے زیادہ کرکٹ کھیلی ہے، نعیم، خالد اور ریحان حشمت بہت آؤٹ سٹینڈنگ بالنگ کرتے تھے، نو ڈاؤٹ۔ ان کے پاس زبردست ہتھیار تھا ایک ورائٹی کا جو یہ یوز کرتے تھے، اور ان کی بالنگ مجھے بہت زیادہ پسند تھی۔ یاسر بھائی، ہر کپتان کی یہ چوائس ہوتی ہے کہ اس کا پاس بہترین آل راؤنڈر ہو، یعنی ایک کھلاڑی ایسا اس کو چاہیے ہوتا ہے جو اچھی بولنگ بھی کرتا ہو اور اچھی بیٹنگ بھی کرتا ہو۔ تو آپ کی نظر میں حیدری کرکٹ کے 6 بہترین آل راؤنڈر کون سے ہیں؟ یاسر بھائی، یہ تو کرکٹ کا ایک مقولہ ہے، کیچز ون دا میچز۔ کرکٹ ہسٹری میں بہت سے ایسی میچز ہیں جو بولنگ اور بیٹنگ کے علاوہ اچھی کیچز سے یا اچھی فیلڈنگ سے جیتے گئے ہیں۔ تو آپ کی نظر میں حیدری کرکٹ کا سب سے بہترین فیلڈر کون سا ہے؟ جی سر، اگر ابھی دیکھا جائے تو ہمارے پاس ابھی جو بہترین، اگر میرے حساب سے بہترین آل راؤنڈر ہے جن میں شامل ہیں مبین اسلم، سجاد طالب، مدثر بھٹی، اس کے علاوہ عمیر تارڑ، اس کے علاوہ اگر اپنی ٹیم میں دیکھا جائے تو ابھی احمد منڈ کو میں نے دیکھا تو نہیں ہے بیٹنگ کرتے ہوئے، لیکن مجھے اس کا سٹائل اچھا ہے، بیٹنگ کا سٹائل بھی اچھا ہے، بالنگ بھی اچھی کرتا ہے احمد منڈ۔ زیادہ تر تو سجاد طالب، مدثر بھٹی، مبین اسلم، وقاص حسین بھی اچھی ہٹنگ کرتا ہے، بہت اچھا بالر ہے، نو ڈاؤٹ، بڑی اچھی لائن لینتھ کے ساتھ بالنگ کرتا ہے، اور یہ بھی بڑا زبردست آل راؤنڈر ہے۔ یہ جو 3-4 میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ بیسٹ آل راؤنڈر ہیں میرے حساب کے ساتھ۔ نو ڈاؤٹ سر، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کیچز ون دا میچز، کیچز کے حساب سے رضا مجید جو ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے، اس نے ابھی میرے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ تو مطلب کرکٹ نہیں کھیل رہے ہمارے ساتھ، تو جب وہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے 2007 سے لے کے 2008 سے لے کے 2013 تک انہوں نے ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے، بڑے اچھے فیلڈر تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس اگر کیچ اگر ان کے پاس نکل جائے، ان کے پاس آئے، تو ہم 100% شور ہوتے تھے کہ یہ کیچ ہو جانا تھا۔ بیسٹ فیلڈر میں ریحان حشمت بڑا اچھا بیسٹ فیلڈر رہا ہے، مبین اسلم بڑا بیسٹ فیلڈر رہا ہے، وقاص حسین کیچز کا بہت تگڑا ہے، کیچز پکڑ لیتا ہے، اور میں تو کہہ لیں کہ کیچز کا بہت برا ہوں، بہت کم کیچز پکڑتا ہوں، اکثر میں نے کیچز ڈراپ ہی کی ہیں۔ تو یہ جو 3-4 ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کیچز کے تکڑے ہیں، اور ابھی اگر دیکھا جائے کہ کرنٹلی تو اس میں جو نئے لڑکے ہیں ہمارے، اس میں نے علی بٹ کو دیکھا ہے، بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اگر ہمیں بھی پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کیچ جائے گا تو وہ ڈراپ نہیں کرے گا، پورا بھروسہ ہوتا ہے اس پہ، اور ایک وقاص حسین ہے، اس پہ بھروسہ ہوتا ہے، مبین اسلم ہے، سجاد طالب ہے، مدثر بھٹی ہے، اور اس کے علاوہ عمیر تارڑ ہے، یہ اچھے فیلڈر ہیں۔ یاسر بھائی، کسی بھی گیم میں گول کیپر، وکٹ کیپر کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، تو آپ کی نظر میں حیدری کرکٹ کا بہترین وکٹ کیپر آل ٹائم کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے مجھے، لیکن بعض دفعہ بہت سارے کھلاڑیوں کو متعلق آدمی نے دیکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن وہ سنا ہوا ہوتا ہے۔ تو
آپ کسی ایسے کھلاڑی کا بھی نام لے سکتے ہیں وکٹ کیپر میں جو آپ نے پہلے سنا ہو، یا آپ ان کھلاڑی میں بھی لے سکتے ہیں جس کو آپ نے زیادہ جن کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے؟ جی سر بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ رانا زاہد، آپ نے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے، آپ نے جو آپ کے بیچ میں تھے رانا زاہد، ان کو میں نے کیپری کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑی اچھی کیپرنگ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے تو ہارڈ بال میں راحت بشیر ہے، اس نے بڑی اچھی کیپرنگ کی ہے، کافی کہہ لیں کہ میچز کھیلے ہیں ہم نے ہارڈ بال کی، اس میں کیپرنگ کرتا رہا ہے راحت بشیر، اور بڑی اچھی بال کیپ کرتا تھا۔ دوسرا موسٹلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ اگر زیادہ موسٹلی اگر کیپرنگ کسی نے کی ہے تو وہ مبین اسلم ہے، بڑی اچھی بال کیپ کرتا تھا، چاہے وہ ساتھ میں وکٹ کے ساتھ کھڑا ہو یا پیچھے کھڑا ہو، بڑی اچھی طرح بال کو کیپ کر لیتا تھا، بڑی اس کی کہنے کی نظر تیز تھی اس چیز پہ۔ اور مبین اسلم اور رانا زاہد، ان کی کیپرنگ دیکھی ہے بڑی اچھی کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کسی کو میں نے کرتے دیکھا بھی نہیں ہے اور سنا بھی نہیں۔ باقی تو پارٹ ٹائم کوئی بھی ہے وہ آ جائے تو اس میں سجاد، اس کے بعد ریحان اچھی کیپرنگ کرتے رہے ہیں۔ یاسر بھائی، کرکٹ کی یادگار فتوحات میں سے یا جس میں آپ کی بہت زیادہ یادگار پرفارمنس ہو، یا آپ کے کسی دوسرے دوست کی ہو، اس لحاظ سے آپ کو کون سا یادگار ترین میچ ہے، یا 3-4 میچز کے بارے میں اگر بتا سکے تو ہمیں بتائیں۔ یاسر بھائی، کرکٹ کے نیز تارے، یعنی جو یہ ہمارا چوتھا ٹنور شروع ہوا، اس میں کافی سارے نئے لڑکوں نے کرکٹ شروع کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی نظر میں کہ کون سے 2-3 لڑکے جن کو آپ مستقبل کا سٹار قرار دے سکتے ہیں؟ سر ایک بہترین میچ جب نعیم خالد، ریحان حشمت، مبین اسلم، سجاد طالب میں بڑا اچھا کمپٹیشن تھا، کہہ لیں کہ ایک بڑا زبردست سائٹ بنی ہوئی تھی۔ حاجی شہزاد صاحب جو ہمارے کیپٹن تھے، ہیلا میں ہی ہم نے میچ کھیلا تھا، ہیلا میں نہیں سوری مرالا میں میچ کھیلا تھا، مرالا کی ٹیم تھی، اس میں ہم نے مطلب ہماری ایسی کوئی زبردست بیٹنگ نہیں ہوئی تھی، بڑا لو سکورنگ میچ تھا، 45 آلموسٹ 45 سکور تھا ہمارا، اور ہم نے اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا، اور بڑی اچھی بالنگ کی تھی ریحان حشمت اور نعیم خالد نے، بڑی کمال کی بالنگ کی تھی، اور ہم نے ڈیفینڈ کیا تھا، اور 37 میں آئی تھنک 37 پہ ہم نے ان کو آؤٹ کر دیا تھا، 37 ہی سکور کرنے دیا تھا، اس کے علاوہ ہم نے 37 پہ ان کو ڈیفینڈ کر لیا، 37 پہ ہی روک لیا تھا ان کو۔ اس کے علاوہ ایک واسو میں میچ، فائنل میچ تھا جو ہم نے ون کیا، جس میں بھی شامل تھا، اس میں بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی میں نے، ریحان حشمت نے بالنگ بڑی زبردست کی تھی، سجاد طالب نے، تب مبین اسلم ہماری ٹیم کا حصہ نہیں تھے، یہ لاہور پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو یہ کچھ اور ان کے مصروفیت تھی جس کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں نکال سکے، وہ میچ تھا، اور بس یہ 2 میچ مجھے یاد ہیں، باقی کافی ایسے ہیں جو ڈیٹیل میں ابھی مجھے یاد نہیں ہے، جو یاد تھے میں نے آپ سے شیئر کر لیے۔ جی سر، ینگسٹر میں اگر میں بات کروں گا بالنگ کی طرف سے، بالنگ سائڈ کی طرف سے، تو شراز اچھی بالنگ کر رہا ہے، اس کے علاوہ احمد منڈ
بڑی اچھی سپیڈ ہے اس کی. بس ابھی کچھ پالش ہونے والا ہے. شراز بھی کچھ پالش ہونے والا ہے. لائن لینتھ پہ ابھی زور دینا پڑے گا ان کو, تھوڑی سی اور پریکٹس کرنی پڑے گی شراز کو بھی. اور بڑے ہی اچھے بالر ہیں. احمد منٹ جو ہے یہ کہہ لیں کہ یہ آل راؤنڈر ہے, بیٹنگ بھی اچھی کر لیتا ہے. شراز کو بھی میں نے دیکھا نہیں ہے بیٹنگ کرتے ہوئے, لیکن سنا ہے کہ وہ بھی اچھی بیٹنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ بالنگ کے لحاظ سے عثمان شریف بڑی اچھی بالنگ کرتا ہے, اور بیٹنگ بھی اچھی ہے. ینگسٹر یہ بھی بڑے زبردست ہیں. اس کے علاوہ بہترین بیٹنگ کی طرف آئیں ینگسٹر کی طرف, تو علی بٹ بہت کمال کی ہٹنگ ہے. میں بڑا امپریسڈ ہوا ہوں علی بٹ کی بیٹنگ کی طرف سے. اور دوسرا قاسم اشرف بڑی اچھی بیٹنگ کرتا ہے, بال کو اچھی طرح ریڈ کرتا ہے اور بڑی اچھی ہٹنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ علی بٹ یہ بھی بڑی اچھی بال کو ریڈ کر کے ہٹنگ کرتا ہے, اور زبردست ہٹنگ ہے اس کی بھی. اس کے علاوہ قاسم بٹ وہ بھی زبردست بیٹنگ کرتا ہے. اگر تھوڑا سا اور اس پہ وہ اپنی بیٹنگ پہ تھوڑا سا اور غور کرے, اس پہ تھوڑا سا کام کرے, تو وہ بھی ایک اچھا زبردست بیٹسمین بن سکتا ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آنے والے دنوں میں ہمارے انشاءاللہ سٹارز ہوں گے, جس میں علی بٹ ہے بیٹنگ کے حوالے سے, قاسم اشرف, اس کے علاوہ قاسم بٹ, عثمان شریف, شراز, اور دوسرا میں بھول گیا ہوں ایک بالنگ کی طرف سے ولید بھی ایک آل راؤنڈر ہے. ایک اگر وہ کام کرے, تھوڑی سی محنت کرے اپنی بالنگ پہ اور اپنی بیٹنگ پہ توجہ دے, اور وہ بھی ایک زبردست سٹار بنے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. یاسر بھائی وہ میں تھوڑا سا بزی ہو گیا تھا, تو آپ کے کیریئر میں جو سب سے بیڈ پرفارمنس کے لحاظ سے کون سے میچز ہیں جو آپ کو یاد ہوں, یعنی جو حیدری کرکٹ کے لیے اچھے دن نہ ہوں؟ سر یہ کہہ لیں کہ صحابہ میں ہم نے میچ کھیلا تھا. صحابہ کی ٹیم تھی. 55 سکور کیا تھا انہوں نے, اور وہ 55 سکور ہم بنا نہیں سکے تھے. اور اس ٹائم میں یقین مانیں کہ حالانکہ ہم سب فارم میں تھے, بڑی اچھا ہمارا ایک کہہ لیں کہ بہت زبردست ٹیم بنی ہوئی تھی. سب فارم میں تھے, بالنگ کے لحاظ سے بھی اور بیٹنگ کے لحاظ سے بھی, لیکن اس کے باوجود ہم بیٹنگ نہیں کر پائے. 55 سکور ہمیں ملا تھا ٹارگٹ, ہم اسے اچیو نہیں کر پائے. اس دن بہت افسوس ہوا تھا, جس میں بھی نہیں چل سکا. مبین اسلم نے کچھ سکور کیا تھا, اس کے بعد وہ بھی آؤٹ ہو گیا تھا. تو اس میں یہ کہہ لیں کہ وہ دن مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا, بہت زیادہ گلٹی فیل ہوا ہے کہ اتنا لو سکورنگ ہے اور ہم کر نہیں سکے. کیونکہ وہ اس لیے زیادہ دکھ ہوا تھا کہ ہم زبردست میچز کھیل کے آ رہے تھے, بڑے اچھے ٹورنامنٹ میں ہم نے ون کیے تھے, کونٹیاں بھی کھیل رہے تھے جس میں ہم ون کر رہے تھے. نعیم خالد بھی تھا تب بھی. تو وہ بڑی بیڈ پرفارمنس تھی ہماری حیدری کرکٹ کلب کی, اور وہ ہم میچ لوز کر گئے تھے. تب اس چیز پہ بڑا افسوس ہوا. یاسر بھائی آپ کو کوکنگ کا شوق ہے, ویسے سنت رسول بھی ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ گھریلو کام پہ تھوڑی بہت ہی ہیلپ کرنی چاہیے. تو اس کے علاوہ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے, کون سی چیزیں آپ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں؟ سر کوکنگ کا شوق تو ہے لیکن کبھی بنائی نہیں ہے.
دل کرتا ہے لیکن پھر بھی بنانے کو دل تو کرتا ہے، لیکن یہ کہہ لیں کہ بنا ہی نہیں۔ اور جی بالکل، میں اپنی مسز کے ساتھ مل کے ڈشز بناتا رہتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی ساتھ میں کوئی بھی چیز کٹنگ وغیرہ کرنی ہو، پیاز وغیرہ ہو گئے، کچھ ایسی چیزیں جو بھی لوازمات ڈش کے لیے ہوتے ہیں، وہ میں کٹنگ کرتا ہوں ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا تب بھی میں نے کافی ساتھ ہو کے ڈشز بنائی ہیں۔ میری جو خود چیز میں بنا لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈا بنا لیتا ہوں، چائے ہے، اس کے علاوہ جو مرغ ہے، چکن کڑاہی جو ہے وہ بنا لیتا ہوں۔ اور فیوریٹ مٹن کڑھائی میری اور چکن کڑھائی، یہ میری فیوریٹ ڈشز ہیں۔ موسٹلی یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور موسٹلی یہ کہ کبھی کبھی گھر میں دال پر بنی ہو یا کوئی اور چیز ہو تو میں صحیح مزے سے روٹی نہیں کھاتا، کھانا صحیح طرح سے نہیں کھاتا۔ اگر کڑھائی بنی ہو، سالن بنا ہو، چکن کا بنا ہو، مٹن کا بنا ہو تو وہ یا پھر بیف بنا ہو تو وہ بڑے شوق سے میں کھاتا ہوں۔ یاسر بھائی، کیا آپ کے دل میں کبھی کپتانی کی خواہش پیدا ہوئی ہے؟ یہاں آپ نے کپتانی کی ہے حیدری کے لیے، بریزے کے لیے تو میرے خیال میں کی ہوگی، تو آپ کو زیادہ مزہ حیدری کی جانب سے کھیلنے کے لیے زیادہ آیا ہے یا بریزے کے لیے؟ نہیں سر، دل میں کبھی نہیں میرے خیال آیا کیپٹنسی کا، لیکن میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ میں ایک اپنی ٹیم کے لیے ایک اچھا کردار ادا کروں، اچھی پرفارمنس دوں، چاہے وہ بالنگ ہو چاہے وہ کرکٹ ہو، اپنی ٹیم کو ون کر کے دوں میچ، ایک اچھی پرفارمنس دوں۔ جو کیپٹنسی کا سوال ہے تو وہ میرے دل میں کبھی نہیں آیا۔ میرا ہمیشہ سے یہ دل رہا ہے کہ میں اپنی گیم کی طرف توجہ دوں، اپنی اچھی ایک پرفارمنس دے سکوں اپنی ٹیم کے لیے، اچھی خدمات دے سکوں اپنی ٹیم کو۔ بریزے کی طرف سے کیپٹنسی واقعی کی ہے، لیکن مزہ اگر کیپٹنسی میں ہے تو وہ حیدری کرکٹ کلب کا ہی ہے۔ کی تو میں نے نہیں ہے، کیونکہ میں موسٹلی میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے حاجی شہزاد صاحب کی قیادت میں، نعیم خالد صاحب کی قیادت میں میں کھیلا ہوں، تو میں نے ان کی ہی کیپٹنسی انجوائے کی ہے، تو خود کبھی خواہش نہیں ہوئی کیپٹنسی کی۔ صرف یہی ہوا ہے کہ میں ایک اچھا پلیئر بنوں اور اپنی ٹیم کے لیے اچھا پرفارم کر سکوں۔ بریزے کی طرف سے میں لاہور گیا تھا کھیلنے کے لیے ہاٹ بال، وہیں پہ میں کھیلا ہوں، وہاں پہ بھی بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے۔ پہلے تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، جب سے انہوں نے مجھے 2 ڈاؤن بھیجا تھا تو میں نے اچھی ہٹنگ کی ہے، تب ان کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ میں ایک اچھا بیٹسمین بھی ہوں۔ بالنگ انہوں نے ایک اوور مجھ سے کروایا تھا، جب انہوں نے بیٹنگ دیکھی تو انہوں نے کہا تم ایک اچھے آل راؤنڈر ہو، نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو اوپر بھجوایا کریں گے، 1 ڈاؤن یا اوپنر آپ کو بھجوایا کریں گے۔ تو کیپٹنسی میں نے کوئی نہیں کی، مزہ اگر ہے تو وہ حیدری کرکٹ کلب میں ہی ہے کیپٹنسی کا۔ یاسر بھائی، آپ کی نظر میں پاکستان کرکٹ میں کون سا سب سے اچھا بیٹسمین ہے اور کون سا اچھا بولر ہے یا آل راؤنڈر، یا جس کھلاڑی کو آپ زیادہ لائک کرتے ہیں وہ ہمیں بتائیں؟ سر پاکستانی ٹیم میں اگر دیکھا جائے تو میں اپنے حوالے سے اگر بات کروں تو ٹیکنیک کے حوالے سے بابر اعظم بہت ہی گریٹ پلیئر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہٹنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو ہٹنگ جو مجھے ابھی محمد آصف ہے ان کی ہٹنگ بڑی مجھے پسند ہے۔ اس کے بعد شاہد افریدی، ان کی ہٹنگ بڑی پسند تھی، حالانکہ وہ کئی دفعہ 0 پہ آؤٹ ہو چکے ہیں، اس بات کا نالج ہے ہمیں۔
اور بالنگ کے حساب سے جو سب سے سپیڈی بالر ہوتا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ ایک شعیب اختر، اور اس کے علاوہ محمد عامر، محمد آصف کی بالیں بڑی کمال کی تھی، جو آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ ہوتی تھی، ان کے ہاتھ میں جادو تھا واقعی، نو ڈاؤٹ بڑی کمال کی بالنگ تھی۔ فیورٹ بیٹسمینوں میں تو ٹیکنیک کے حوالے سے بابر اعظم، ہٹنگ کے حوالے سے محمد آصف، شاہد افریدی، جو اچھی ہٹنگ کرتے تھے۔ بالنگ کے طرف سے آئیں تو بالنگ میں محمد عامر، محمد آصف اور شعیب اختر، یہ میرے فیورٹ تھے۔ اور دوسرا وسیم اکرم، ان کے کلپس دیکھے تھے جو 1992 میں یا اس سے پہلے بھی بڑی کمال کی بالنگ تھی۔ بالنگ وسیم اکرم کی آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ تھی ان کی، 6 کی 6 بالیں اور 7 ڈلیوری تھی ان کے۔ سنا تھا کہ 6 بالیں اور 7 ڈلیوری ان کے پاس، بڑے زبردست بالر ہیں وسیم اکرم بھی۔ یاسر بھائی، ماشاءاللہ آج کا پروگرام بہت اچھا رہا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان ہیں، تو اس پروگرام کی بہتری کے لیے کون سے ایسے اور سوال ہونے چاہیے اس کے اندر شامل ہمیں کرنے چاہیے، جس سے پروگرام اور زیادہ اچھا ہو جائے، اور جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں وہ بور بھی نہ ہوں؟ یعنی روزانہ سیم سوال، کوئی ممکن کوئی ایک کارڈ کا شکار ہوتا ہو، تو اس کے لیے کچھ آپ ایک دو سوال جو آپ کی نظر میں اس میں اور ایڈ کرنے چاہیے وہ ہمیں ضرور بتانا، اور پروگرام کی بہتری کے لیے کوئی آپ کے پاس تجاویز ہیں وہ ہمیں بتانا۔ اور آپ انٹرویو دے رہے ہیں تو کیسا فیل کر رہے ہیں، اور حیدری کرکٹ کے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کے لیے ایک میسیج بھی ریکارڈ کرائیں۔ جی حاج صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمیں آپ جیسے لوگ ملے، آپ لوگوں نے ہمیں ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جس پہ ہم سب یہ دوبارہ سے ہمارا کلب دوبارہ سے جوان ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ جیسے لوگ ملے، ورنہ آج کل کے دور میں میرے خیال میں اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس میں ضلع میں، پورے ضلع میں بھی میرے خیال میں ایسی کوئی کمیٹی، ایسا کوئی کلب، ایسا کوئی کہہ لیں کہ کوئی بھی آپ کو ایسا کلب نہیں ملے گا، اور ایسے شخص جو ہمیں ابھی کہہ لیں کہ بریف کر رہے ہیں اور ہر چیز بتا رہے ہیں ہمیں کرکٹ کے بارے میں، ہمیں آگے آنے والی جو ہماری نسلیں ان کے بارے میں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ایسا ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جس پہ ہم اپنے آپ کو بڑے خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ یاسر بھائی، ریحان بھائی، جوید بھائی، اور ابھی ایک نیا ایڈیشن شراز باجوہ صاحب، ان تینوں نے مل کے آئی ٹی میں 4 چاند لگا دیے ہمارے سب پروگرام کو۔ تو آپ نے ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کتنے دوستوں سے یہ سبسکرائب کرا کے دیں گے؟ اسی طرح ان کا فیس بک کا جو پیج ہے اس کو بھی آپ نے لائک کیا، اور اس کے علاوہ کتنے دوستوں سے کہیں گے کہ ہمارے فیس بک کے اس پیج کو لازم لائک کریں؟ اس بارے میں ضرور ہماری رہنمائی فرمانا۔ اور دوسرا حاج صاحب، بہت زبردست انٹرویو، بڑا مزہ آیا، آپ کے سارے کوشچن ماشاءاللہ بڑے ہی کمال کے تھے، بڑا انجوائے کیا، اور بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا ایسے جواب دینے میں۔ جیسے جیسے آپ کے سوال تھے بڑے ہی انٹرسٹنگ، بڑے مزے کے کوشچن تھے،
جس میں کہہ لیں کہ آپ کی کرکٹ بھی، آپ کا کرکٹ کا کیریئر بھی، اور آپ کی لائف بھی، پریکٹیکل لائف بھی، سب میں اس میں سوالات تھے۔ دوسرا یہ کہ میں اپنے ینگسٹر کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ جب ہماری تو اب 35-32 تک ایج ہو چکی ہے، یہ کہہ لیں کہ ابھی ینگسٹر جو ہیں ان کے پاس کافی ٹائم ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو اب بنا ہے، یا اب جو ہمیں کمیٹی ملی ہے، جو اب ہمیں شخص ملے ہیں، وہ ہمیں پہلے نہیں ملے تھے، اور یہ بڑا ان کے لیے زبردست موقع ہے کہ یہ اپنے آپ کو پروف کریں۔ اور کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جو ہمیں بریف کر رہے ہیں، ہمیں ایسا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں، یہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ جسٹ آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ینگسٹر کو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں گے، بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں گے تو ایک اچھے پلیئر بنیں گے۔ سب سے پہلے بڑوں کی عزت ہے، جس سے آپ کو اور آپ کے بڑوں کو عزت ملے گی، آپ کو عزت ملے گی، اور اچھے آپ پلیئر بنیں گے۔ جی سر، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جاوید صاحب، ریحان، حشمت، شیراز، انہوں نے آئی ٹی جو ہمارا آئی ٹی ڈپارٹ ہے، ان کی بہت ساری خدمات ہیں حیدری کرکٹ کلب کے لیے، اور کہہ لیں کہ یہ بہت ہی زبردست انہوں نے کام کیا ہے ہماری حیدری کرکٹ کلب کے لیے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے واقعی چار چاند لگا دیے ہیں۔ یہ چیز اس طرح بنا کے بھیجتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم آفیشیل دیکھتے ہیں اپنے پروگرامز، بالکل سیم ایز اٹ اسی طرح یہ انہوں نے دکھایا کر کے، اور بڑا مزہ آیا ہے اس چیز کو دیکھ کر۔ اور میں اپنی سیکنڈلی جو بات ہے لائک کی، انشاءاللہ میں سر اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے یوٹیوب چینل کو اور اپنے فیس بک پیج کو زیادہ سے زیادہ جتنے میرے گروپ میں ہیں اور جتنے دوست ہیں میرے، ان کو میں کہوں گا، اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ان سب کو سب سے سبسکرائب کرواؤں، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب ہوں یوٹیوب کے اور فیس بک پیج کے۔ یہ اس میں جاوید صاحب اور ریحان بھائی آئی ٹی میں ان کا بہت زیادہ ورک ہے آئی ٹی میں۔ یہی کلب کو جوڑنے والے ہیں، سٹارٹ انہوں نے لیا، اور دیکھیں آج ہمارا کلب کس جگہ پہ پہنچ چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ۔ جاوید صاحب اور ریحان، حشمت صاحب، آئی ٹی ڈپارٹ کے جو بندے ہیں ہمارے، انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا، اور بڑا ہی اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہم سب کو۔ جی بہت بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا، آج کے انٹرویو کا مجھے بھی واقعی بہت زیادہ مزہ آیا۔ تو بہت اچھے سوال تھے، اور اس کا بہت تفصیل سے آپ نے جواب دیا۔ تو گڈ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے، اور آپ کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی دینی دنیاوی ساری مشکلیں آسان فرمائے۔ اس کے علاوہ سب دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے اتنے شوق سے ذوق سے ہمارا آج کا یہ پروگرام سنا۔ اس کے علاوہ سب گروپ ممبران سے ریکویسٹ ہے، اس کی بہتری کے لیے جو ان کے پاس کوشچن ہو، تجاویز ہو، وہ ہمیں ضرور دیا کریں۔ اس سے ہمارا پروگرام انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے، فی ایمان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی حج صاحب، بالکل زبردست آپ نے بات کی۔ واقعی آپ نے کوشچن ایسے
کہہ لیں کہ لکھے ہوئے تھے یا ایسے کویشچن میرے سامنے رکھے تھے، مجھے بھی بڑا مزہ آیا ان کے جواب دینے میں، بڑا انجوائے کیا ماشاءاللہ، اور آپ نے بڑے اچھے کویشچن لکھے ہوئے تھے۔ اور دوسری یہ بات کہ بڑے اچھے کویشچن، جیسا کہ ایک اپنی کرکٹ کیریئر کے بارے میں اور ایک اپنی پریکٹیکل لائف کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کو صحت دے، تندرستی دے، ہمیشہ ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور اس پروگرام کے اس انٹرویو کے اختتام پہ میں سب بھائیوں کو کہوں گا کہ ہمارے گروپس کے جتنے بھی ممبران ہیں ان سب سے میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم سب بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسے سینئرز ملیں، ایسے اچھے انسان، اچھے زبردست انسان ملے۔ اور میرے خیال میں کہ یہ پہلے ہم نے بھی کرکٹ کھیلی ہے، لیکن ایسے ہمیں کہہ لیں کہ ایسا پلیٹ فارم مہیا نہیں تھا جو اب ہے۔ اور اب میں کہوں گا کہ جتنے بھی ینگر ہمارے ینگسٹر ہیں، ان سے میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے، ان سے سیکھیں، اور یہ آپ کو ہر وہ چیز پرووائڈ کریں گے کرکٹ کے حوالے سے۔ اور ان کی بریفنگ لیں، ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں، یہ آپ کو ہر چیز پرووائڈ کر کے دیں گے۔ بس آپ کا کام ہے اپنی حیدری کرکٹ کلب کو پرفارم کر کے دکھانا، اچھی کرکٹ پیش کر کے دکھانا۔ میں یہی کہوں گا کہ شاید بعد میں یہ موقع نہ آپ کو ملے، اب آپ کے پاس ٹائم ہے، اور یہ بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جو حاجی ارشد صاحب نے بھی انٹرویو کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، بہت ہی کمال کا۔ کہہ لیں کہ میں نے تو خود آج بڑا انجوائے کیا، بہت ہی کمال کا انٹرویو تھا۔ ان کی آواز میں بڑی مٹھاس ہے اور جواب دینے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ تو میں پھر ایک بار پھر دعا گوں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ان کو، ان کی فیملی کو۔